السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی، یاد رہے یہ عامل، یہ سارے کے سارے شرارتیں کرنے والے، الٹے سیدھے اعمال کرنے والے، یہ سب کے سب شیطان کے پیروکار اور ایجنٹ ہیں۔ یہ سارے کے سارے شیطان کے آلۂ کار ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ من الجنۃ والناس، شیطان کے ایجنٹ انسانوں میں بھی ہو سکتے ہیں اور جنوں میں بھی ہو سکتے ہیں، انسان بھی ہو سکتے ہیں اور جن بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ انہی میں سے ایک ہیں۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے اپنی حفاظت کے لیے بڑی ایک مضبوط چیز عطا فرمائی ہے، وہ ہے اللہ کا ذکر۔ اور قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے جب اللہ سے مہلت مانگی تھی تو یہ اعتراف کیا تھا کہ الا عبادک منہم المخلصین، اللہ جو تیرے نیک بندے ہوں گے ان کے اوپر میرا زور نہیں چلے گا۔ تو میرے بھائی، سب سے پہلے تو یاد رہے، اگر انسان ان کے شر سے بچنا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو نیک بنائے، یعنی اللہ کی عبادت کرے، نمازوں کی حفاظت کرے، حرام حلال کا خیال رکھے، اور اس کے بعد سب سے بڑی اور مضبوط چیز اذکار کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی طرح کے اذکار سکھائے، ان اذکار کو پڑھتا رہے، کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری شیطان کی چیزیں اور شیطان کے حربے ہیں، اور یہ شیطانی حربے اللہ کے ذکر کے سامنے ذرہ برابر بھی نہیں ٹک سکتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار سکھائے ہیں اس کے بارے میں تو صحابہ کہا کرتے تھے کہ حصن حصین، کہ یہ وہ مضبوط قلعہ ہے۔ یہ اذکار جو اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائے ہیں یہ وہ مضبوط قلعے کی طرح ہیں، جس کے اندر انسان جب داخل ہو جائے تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر کوئی نقصان پہنچائے گا تو اس کو بڑی محنت اور کوشش کرنی پڑے گی۔ تو میرے بھائی، اذکار کریں، صبح و شام کے اذکار خاص طور پہ ان کو پڑھیں۔ آخری دو صورتیں جو ہیں معوذتین، ان کی کثرت سے تلاوت کریں، آیت الکرسی پڑھیں۔ یہ سارے کے سارے اذکار ہیں جن کو اللہ نے شیطان سے حفاظت کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔